الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں، یا ہماری پریشانیاں دور ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اندر ایسی چند غلطیاں ہیں، اگر ہم ان کو درست کر لیں، ان کی اصلاح کر لیں، تو ہماری زندگی کی جو ترتیب ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے ہماری جو پہلی غلطی ہے، ہمارے اندر اکثر بیشتر پائی جاتی ہے، وہ ہے کہ علم کے اوپر عمل نہ کرنا۔ ہم اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس میں فقط دین ہی کی بات نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ایک آدمی کہ جس نے ڈبل ایم اے کیا ہوتا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لیکن اگر وہ بندہ گاڑی چلا رہا ہو، سامنے ریلوے پھاٹک بند ہے اور گاڑیوں کی لائن لگی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پیچھے جا کر اپنے گاڑی کو کھڑا کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ جب تک پھاٹک نہیں کھلتا ہماری گاڑی جو ہے یہاں سے کراس نہیں کر سکتی، یہاں سے نہیں گزر سکتی، لیکن اس کے اندر بے صبری اتنی ہوتی ہے کہ سب سے آگے جا کر اپنی گاڑی کو کھڑا کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کی اعلیٰ تعلیم نے اس بندے کو کیا فائدہ دیا؟ یعنی ہمارے پاس علم تو ہے، لیکن اس علم کے اوپر ہمارا عمل جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ آج کے ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کو پتہ ہے کہ بد نگاہی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھانا کتنا بڑا گناہ جرم ہے، اور ہمیں اس کا علم تو ہے، لیکن اس علم کے اوپر ہمارا جو عمل جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اب جب یہی بات ہمارے اوپر آتی ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، جب دوسروں کی بات آئے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی ناقدری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا جو ہے ہمارا عمل نہیں ہے، اس علم کے اوپر ہمارا عمل کمزور ہو چکا ہے۔ شاید آج کے ہمارے نوجوانوں نے علم کو علماء کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے کہ علم پر عمل کرنا تو علماء کا کام ہے، حالانکہ ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، اور ہر بندہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل کرے۔ قیامت کے دن ہر بندے سے سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اسی طرح اب پانی کی ناقدری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے وقت وہ بندہ مسواک کر رہا ہے اور ٹوٹے کو کھلا چھوڑ دیا، اب جو پانی نالی میں گر رہا ہے، اب جو پانی ضائع ہو رہا ہے، کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ ہمیں علم تو ہے کہ پانی کی ناقدری کرنا، فرمایا کہ جو کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں علم ہے، لیکن اس علم کے اوپر ہمارا جو عمل جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج شیطان نے جھوٹ کا ایک خوبصورت نام رکھ دیا، ہمارے ذہنوں میں ایسا نام بٹھا دیا، جو جھوٹ سے نفرت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں کلاس میں پڑھا رہا تھا، ایک شاگرد میرے پاس آیا جس نے ایک دن چھٹی کی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹا پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ کہا استاد جی مجھے کل بخار تھا، اور جب جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھا تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے استاد کے سامنے بہانہ بنا دیا، حالانکہ مجھے بخار نہیں تھا، میں تو کھیلتا رہا۔ یعنی جو جھوٹ سے نفرت تھی ہمارے دلوں میں، آج وہ نفرت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ہم علم کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، اگر ہم علم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کی ترتیب ٹھیک ہو جائے گی، اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائے گی، ہماری آخرت بھی بنائے گی۔ انڈیا کا واقعہ ہے کہ ایک شہر میں زمین کا ٹکڑا تھا جس پر تنازع کھڑا ہوا، مسلمانوں کا دعویٰ تھا زمین ہماری ہے، اور ہندوؤں کا دعویٰ تھا زمین ہماری ہے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا، جو قاضی تھا وقت کا حاکم تھا وہ انگریز تھا۔ ہندو نے کہا کہ قاضی صاحب ہم آپ کو ایک تجویز پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام بتاتے ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ زمین مسلمانوں کی ہے آپ ان کے حوالے کر دینا، اگر کہہ دے کہ زمین ہندوؤں کی ہے تو ہمارے حوالے کر دینا۔ جج نے فیصلہ موقوف کر دیا، مقدمے کے لیے نئی تاریخ دے دی۔
جب وہ دن آیا تو ایک کثیر تعداد کے اندر لوگ امن عدالت میں موجود ہیں، ایک مجمع لگا ہوا، اس عالم کو پیش کیا گیا۔ ان کے آتے ہی جج نے پہلا سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زمین تو ہندوؤں کی ہے۔ تو قاضی صاحب نے دوسرا سوال کیا، کیا ہندو وہاں مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کی ملکیت ہے، مندر بنائیں یا گھر بنائیں ان کی مرضی ہے۔ اس وقت جج نے ایک تاریخی الفاظ میں تاریخی فیصلہ لکھا، اس نے لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ لکھا اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب ہم آپ کی موجودگی میں ایک تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، دوسرا اس جگہ پر ہم خود اپنے ہاتھ سے مسجد بنائیں گے۔ یعنی سچ کا بول بالا ہوا، ایک سچ بولنے کی برکت سے اللہ نے ہندوؤں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہمیشہ سچ بولنا سیکھیں، اپنے بچوں کو سچ دینے کا ساتھ دیں اور سچ بولنے کی ترغیب دیں، سچ بولنا سکھائیں اور جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔